यीशु मसीह के फतेहमंद नाम में मैं आप तमाम देखने और सुनने वालों की सलामती चाहता हूँ और क्रिएशन टू क्राइस्ट चैनल में मैं आप सबको वेलकम कहता हूँ। और मेरे अजीजों, आज हम चलेंगे गतसमनी बाग के विजिट पे। और गतसमनी बाग में जो इवेंट हुआ हम उसके मुतालिक आज बात करेंगे। और गतसमनी बाग के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। गतसमनी बाग ये वही बाग है जो खुदावंद खुदा ने आदम और हवा के लिए बनाया था। जी हाँ, ये वही बाग है, बागे अदन, जहाँ पे खुदा ने आदम और हवा को रखा था। और अगर आप इसकी पूरी डिटेल जानना चाहते हैं तो मेरी ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, जिसमें मैंने बागे अदन का पूरा जोग्राफिकली नक्शा बताया है कि ये कहाँ पर वाक़या था। और मैंने उसमें बताया था कि जो बागे अदन है वो यरूशलेम में खुदावंद खुदा ने बनाया था। और यरूशलेम में भी कहाँ बनाया था? ये गतसमनी का बाग जो है ये वही प्लेस है, ये वही जगह है जो खुदावंद खुदा ने अदन के लिए जगह मुकर्रर की थी। और इसके बाद गतसमनी बाग के जनूब में एक कोलू है जो कि जैतून का है। और ये गतसमनी बाग जो है ये जैतून के नाम से भी जाना जाता है, जैतून का बाग। और यहाँ यीशु मसीह अक्सर आया करते थे। और दस्तूर के मुताबिक यीशु जब दुआ करते थे, जब वो अकेले होते थे, दुआ करते थे, तो वो इसी प्लेस में आया करते थे, क्योंकि यीशु मसीह एक काहिन भी थे। और ये काहिन की ड्यूटी में ये बात शामिल थी कि वो इस्राएल की सलामती के लिए दुआ करे। और यीशु मसीह रोज इस जगह आया करते थे और इस्राएल की सलामती खुदावंद के हजूर से मांगा करते थे कि इस्राएल की सलामती हो। और ये जो कोलू है, यहाँ पे जैतून का तेल निकाला जाता है। और ये जैतून का तेल निकालने का जो प्रोसेस है, जब जैतून जो है उसकी सीड जो है वो दरख्त से तोड़े जाते हैं और उसके बाद उनको पीसा जाता है। उसके लिए कुछ इन्होंने टेक्निकली मशीनें बनाई हुई हैं जो आज से 2000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। और इसका प्रोसेस बिल्कुल ऐसा ही है जैसे यीशु मसीह आसमान से आए और यीशु मसीह को पीसा गया और मारा गया और तोड़ा गया। और इसके बाद यीशु के लहू से शिफाओं का जारी और सारी होना। और यहूदियों का मानना है कि जैतून का तेल जो है ये भी शिफा के काम आता है, खुशबू के काम आता है। और भी इसके बहुत सारे फायदे हैं और इंटरनली फायदे भी इसके बहुत ज्यादा हैं। सो ये बातें एक दूसरे से बहुत ज्यादा मुताबिकत रखती हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूं कि यीशु मसीह ने जो दुआ मांगी कि हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन अब आप मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। इस वाक़ये का जिक्र जो है मत्ती 26 बाब और उसकी 36 आयत में आया है। और इसके अलावा मरकस ने भी इसको कलमबंद किया और लूका ने भी इसको 22 बाब में कलमबंद किया। अब ये माजरा क्या है? यीशु मसीह, अगर हम इस आयत को पढ़े, हम एक दफा ये आयत पढ़ लेते हैं। मत्ती 26 बाब उसकी 36 आयत से हम पढ़ेंगे और देखते हैं कि ये माजरा है क्या। उस वक्त यीशु उनके साथ गतसमनी नाम एक जगह में आया और अपने शागिर्दों से कहा, यहीं बैठे रहना जब तक कि मैं वहां जाकर दुआ करूं। और पतरस और जब्दी के दोनों बेटों को साथ लेकर गमगीन और बेकरार होने लगा। उस वक्त उसने उनसे कहा, मेरी जान निहायत गमगीन है, यहाँ तक कि मरने की नौबत पहुंच गई है। तुम यहाँ ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर जरा आगे बढ़ा और मुंह के बल गिरकर यूं दुआ की कि ऐ मेरे बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, तो भी ना जैसा मैं चाहता हूँ बल्कि जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। हमने इस आयत को पढ़ा और यहाँ पे हमें यीशु मसीह के अंदर एक बेचैनी नजर आती है, एक स्ट्रेस नजर आ रहा है, हाई पीक पर एक टेंशन नजर आ रही है जो कि यीशु मसीह को बहुत ज्यादा दबाए हुए है। और बहुत सारे माजरत के साथ मैं कहना चाहूँगा कि जो स्कॉलर्स हैं, मसीह स्कॉलर्स भी, और बहुत सारे गैर मज़ाहिब के लोग भी इस बात को सही से अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे कि यीशु मसीह इस वक्त क्यों इतने कर्ब में है,
کیوں اتنی ٹینشن میں ہے کہ ان کا جو پسینہ ہے وہ خون بن کر نکلنے لگا، اور جو یسوع مسیح کا پسینہ خون بن کر نکلنے لگا، اس کے متعلق میری پہلی ویڈیو ہے، میں اس کا بھی لنک ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا۔ اور یسوع مسیح کو پسینے کی بجائے خون آیا، اس کو میری آپ پہلی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا۔ لیکن یسوع مسیح اتنے کرب میں، اتنی ٹینشن میں ہے کہ ان کا جو ہے وہ پسینہ خون بھر کر بہنے لگا۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح جسم میں ہوتے ہوئے کمزور تھے، وہ جسم رکھتے ہوئے، کیونکہ وہ بشر تھے، وہ انسان تھے، اس لیے وہ جسم رکھتے ہوئے کمزور تھے، اور ان کو وہ فیوچر اپنا کل کی بات نظر آ رہی تھی کہ یسوع مسیح کو صلیب چڑھایا جانا ہے، اس سے پہلے یسوع مسیح کو کوڑے لگنے ہیں، یسوع مسیح کی داڑھی نوچی جانی ہے، یسوع مسیح کو مار پڑنی ہے، اور شاید اس لیے یسوع مسیح چاہ رہے تھے کہ یہ پروسیس نہ ہو۔ اور اس کے علاوہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح یہ چاہ رہے تھے کہ یہ جو یسوع مسیح پہ گناہ لادے جانے ہیں پوری دنیا کے، یہ پروسیس بھی نہ ہو۔ اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یسوع مسیح چاہ رہے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ میری مار کھانے کے سبب سے راستے میں ہی ڈیتھ ہو جائے، تو یسوع مسیح اس لیے کہہ رہے تھے کہ یہ جو پیالہ ہے مجھ سے ٹل جائے۔ اور غیر مذاہب تو کہتے ہیں شاید یسوع مسیح جو ہے وہ گھبرا گئے تھے، اپنی موت کا انجام سوچ کر وہ گھبرا گئے تھے، اس لیے انہوں نے یہ دعا مانگی، اور ان کی دعا سنی گئی۔ وہ کوئی اور آیت اس میں مکس کر کے تو یہ بتا دیتے ہیں کہ اس کی دعا سنی گئی اور یسوع مسیح کی جگہ کوئی اور قربان ہو گیا۔ یہ کفارہ نہیں ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ یسوع مسیح کیوں اتنی کرب میں تھے، ٹینشن میں تھے، پریشانی میں تھے، اور غم کی حالت سے وہ نٹھال ہو رہے تھے۔ ہم زبور 75 کا مطالعہ کریں اور اس کی 8 آیت کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ایکچولی بات کیا ہے۔ اور بائبل مقدس میں میں آپ کو بتاؤں 2 طرح کے پیالوں کا ذکر ہے۔ ایک پیالہ جو یسوع مسیح نے موت کا پینا تھا، وہ پینا ہی پینا تھا، اس میں یسوع مسیح کو کوئی کسی قسم کی کوئی ٹینشن پریشانی نہیں تھی کہ اس کو کوڑے لگنے ہیں، اس کو مار پڑنی ہے، اس کی داڑھی نوچی جانی ہے، اس کو برہنہ سولی پہ چڑھایا جانا ہے، اور اس کے ہاتھوں پہ کیل ٹکنے ہیں۔ یہ ٹینشن، یہ پریشانی یسوع کو نہیں تھی، اور نہ ہی اس کو یہ پریشانی تھی کہ کہیں رستے میں ہی مار کھاتے کھاتے میری ڈیتھ نہ ہو جائے اور میں سولی تک پہنچ ہی نہ سکوں۔ یہ بھی پریشانی یسوع مسیح کو نہیں تھی، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے، یسوع مسیح نے کہا کہ کوئی بھی میری جان مجھ سے نہیں لے سکتا، میں آپ اپنی جان تمہارے واسطے دیتا ہوں۔ یہ ٹینشن بھی یسوع مسیح کو نہیں تھی۔ ہم ایک دفعہ زبور 75 اور اس کی 8 آیت کا مطالعہ کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آگے چلیں گے۔ کیونکہ خداوند کے ہاتھ میں پیالہ ہے اور میں جھاگ والی ہے، وہ ملی ہوئی شراب سے بھرا ہے اور خداوند اسی میں سے انڈیلتا ہے۔ تو جی میرے عزیزو، ہم نے اس آیت کو بغور سنا، اور اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک میں سے بھرا ہوا پیالہ ہے اور اس میں جھاگ بھری ہوئی ہے اور وہ شراب اس میں ملی ہوئی ہے۔ یعنی اس کا مطلب کہ یہ جو پیالہ ہے یہ دکھ سے، غم سے، مصیبت سے بھرا ہوا ہے اور یہ انڈیلا جانا ہے۔ اس کے متعلق یرمیہ 25 اور اس کی 15 آیت اگر ہم پڑھیں تو اس میں ہمیں اور ڈیٹیل مل جاتی ہے کہ یسوع مسیح اس وقت کرب میں کیوں تھے، کیوں وہ پریشان تھے۔ ہم اس آیت کو بھی ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں۔ چونکہ خداوند اسرائیل کے خدا نے مجھے فرمایا کہ غضب کی مے کا یہ پیالہ میرے ہاتھ سے لے اور ان سب قوموں کو جن کے پاس میں تجھے بھیجتا ہوں پلا کہ وہ پئیں اور لڑکھڑائیں، اور اس تلوار کے سبب سے جو میں ان کے درمیان چلاؤں گا بے حواس ہوں۔ اس لیے میں نے خداوند کے ہاتھ سے وہ پیالہ لیا اور ان سب قوموں کو جن کے پاس خداوند نے مجھے بھیجا تھا پلایا، یعنی یروشلیم
और यहूदा के शहरों को और उसके बादशाहों और उमरा को, ताकि वो बर्बाद हो और हैरानी और सुस्कार और लानत का बाइस ठहरे, जैसे अब है। तो जी मेरे अजीजों, हमने इस आयत को भी पढ़ा और इसमें भी हमने देखा कि ये जो प्याला है ये गज़ब से भरा हुआ प्याला है। ये मौत का प्याला नहीं है। मौत का प्याला यीशु ने पीना ही पीना था। उससे यीशु मसीह को कोई भी मसला नहीं था, कोई भी टेंशन नहीं थी, क्योंकि यीशु मसीह तो आए ही इसलिए थे कि वो हमारे लिए सूली पर कुर्बान हो। और इस बात का हमें पता चलता है जब हम तोरा का मुताला करें, जब हम यसाया का मुताला करें, ज़बूर का मुताला करें, तो हमें इन बातों का पता चलता है कि यीशु मसीह ने तो आना ही इस काम के लिए था, तो फिर इसमें खौफ कैसा और डर कैसा। यीशु मसीह को कोई डर, कोई खौफ नहीं था, बल्कि ये एक गज़ब का प्याला था, ये कहर का प्याला था जो कि उंडेला जाना था। और उंडेला किन पे जाना था? ये इस्राएलियों पे उंडेला जाना था। और क्यों उंडेला जाना था ये गज़ब का प्याला? अब मैं आपको कुछ बातें जो यीशु मसीह ने अपनी ज़िंदगी में ही बता दी थी, जब वो शागिर्दों के साथ गली गली घूम रहे थे, तो शागिर्दों को यीशु मसीह ने पहले ही इन बातों का बता दिया था। अब शागिर्द जो है यीशु मसीह को इमारत दिखा रहे थे जो कि हैकल है, और शागिर्दों ने कहा कि यीशु नासरी ये इमारत देखे। और यीशु मसीह ने उन्हें कहा, क्योंकि वो उसकी खूबसूरती दिखा रहे थे कि किस कदर ये खूबसूरत इमारत है और किस कदर ये मजबूत इमारत है। तो यीशु मसीह ने कहा कि इस इमारत का, इस हैकल का पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा। क्यों ना रहेगा? क्योंकि यीशु ने अपने आप को हैकल कहा, और यीशु मसीह ने कहा कि तीसरे दिन ये हैकल, यानी अपनी बाबत, अपने जिस्म की बाबत कहा कि ये हैकल खड़ी हो जाएगी। और इसके बाद जब यीशु मसीह पे अदालत हो रही थी, तो बादशाह ने लोगों से पूछा कि हम इस ईद पर किसको रिहा करें, क्योंकि फकीयों फरीसियों ने अवाम को उभारा हुआ था। तो उन्होंने यीशु मसीह को रद्द किया और बरअबा डाकू, यानी बराबा डाकू हम उसे कहते हैं, लेकिन उसका जो एक्चुअल नाम है वो यशुआ बरअबा है, उसको उन्होंने मांग लिया कि इसको रिहा कर दिया जाए, और यीशु मसीह को उन्होंने रद्द कर दिया। और बादशाह ने क्या किया? बादशाह ने कहा कि मैं इस शख्स में, यीशु मसीह में कोई कसूर नहीं पाता। और उसने क्या किया? उसने अपने हाथ इस बेगुनाह से धो लिए कि मैं इसमें कोई गुनाह नहीं पाता, लिहाजा मैं अपने हाथ इसके खून से धोता हूँ, मैं इसमें शामिल नहीं हूँ, इसके ब्लड में, इसके खून में, इसके कत्ल में मैं शामिल नहीं हूँ। तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। और यहूदियों ने क्या कहा? अवाम ने और फकी फरीसियों ने क्या कहा कि इसका खून हमारे और हमारी औलाद के सर पर होगा। और ये वो एक्चुअल टेंशन थी, ये वो एक्चुअल प्रॉब्लम थी जिसके सबब से यीशु मसीह इतने कर्ब में थे, इतनी परेशानी में थे, इतने टेंशन में थे कि ऐसा ना हो ये वाला प्याला, ये वाला जो पोर्शन है खुदावंदा ऐ मेरे बाप, ये वाला प्याला टल जाए। ये जो गज़ब का प्याला उन पे उंडेला जाना था, इसराइलियों पे उंडेला जाना था। और हमने पढ़ा भी है कि यरूशलेम और यहूदिया और ये जितने भी शहर हैं ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। और यीशु मसीह ने बारहा शागिर्दों को ये बावर करवाया कि यरूशलेम जो है वो ख़त्म हो जाएगा, यरूशलेम डिस्ट्रॉय हो जाएगा, हैकल डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और सबसे बढ़ के जो उन्होंने यीशु मसीह का कत्ल, खून अपने और अपनी औलाद के सर पर ले लिया, यीशु मसीह इस बात के लिए बेचैन थे, गमगीन थे, परेशान थे। और यीशु नहीं चाहते थे कि ये जो गज़ब का प्याला है ये मेरे सबब से इन पर उंडेला जाए। लेकिन तो भी यीशु मसीह ने कहा मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। और इसके बाद यीशु मसीह ने सलीब के रास्ते पर यरूशलेम की बेटियां यीशु को मिलती हैं। यरूशलेम की बेटियां कौन हैं?
میں نے لاسٹ ٹاپک میں اس بات کو بھی بتایا تھا کہ یروشلم کی بیٹیاں کون تھیں، اور یروشلم کی بیٹیاں جب روتے ہوئے یسوع مسیح کے پاس صلیب کی راہ پر آتی ہیں تو یسوع مسیح نے ان سے بھی کہا کہ میرے لیے نہ رو، اپنے اور اپنی اولاد کے لیے رو، کیونکہ یسوع مسیح کل کی بابت جانتے تھے، یسوع مسیح فیوچر جانتے تھے کہ اس کے بعد ہوگا کیا۔ پھر ہم رسولوں کے اعمال اس کے 5 باب پر اگر ہم غور کریں تو وہاں پر ہمیں 2 میاں بیوی نظر آتے ہیں جو کہ حنانیہ اور سفیرہ ہیں۔ اور حنانیہ اور سفیرہ نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنی جائیداد بیچی، انہوں نے اپنا پلاٹ یا گھر انہوں نے بیچا، اور انہوں نے کیا کیا کہ آدھی پیمنٹ لا کر جو ہے وہ پطرس رسول کو دی اور آدھی پیمنٹ اپنے پاس رکھ چھوڑی۔ اور ان باتوں کا مطلب اور مقصد کیا ہے؟ کیونکہ پطرس نے ان سے کہا کہ تم نے روح القدس سے جھوٹ بولا ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ جھوٹ بولنے کی یا آدھا پیسہ رکھ لینے کی وجہ کیا تھی؟ وہ وجہ بھی یسوع مسیح کی دعا کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے۔ اب ہوا کیا؟ یسوع مسیح کے آسمان پر جانے کے بعد جب رسولوں نے منادی کی، اور رسول اس بات کو جانتے تھے کہ یہ یروشلم جو ہے یہ برباد ہو جائے گا اور یہ ہیکل مسمار ہو جائے گی۔ اس ٹائم پیریڈ میں جتنے بھی کرسچن ہوئے، لوگ مسیح ہوئے، جنہوں نے یسوع مسیح کو پہن لیا، اوڑھ لیا اور من و من قبول کیا، رسولوں نے ان کو یہ بات باور کروا دی تھی کہ یہ یروشلم جو ہے یہ برباد ہو جائے گا اور ہیکل جو ہے یہ مسمار کر دی جائے گی، کیونکہ یسوع مسیح نے پہلے ہی سے رسولوں کو بتا دیا تھا، یہ پروفیسیز ہو چکی تھی کہ ایسا ہوگا۔ اور اسی بات کے لیے یسوع مسیح اس دن پریشان تھے، یسوع مسیح غمگین تھے۔ کیا ہوا کہ انہوں نے جیسے ہی آدھے پیسے رکھ چھوڑے اور آدھے پیسے رسولوں کو لا کے دے دیے، تو روح القدس کی ودانیت سے پطرس نے یہ جان کر ان سے کہا کہ تم لوگوں نے روح القدس کے ساتھ جھوٹ بولا ہے۔ اس کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ انہوں نے یسوع مسیح کی پروفیسی پہ پوری طرح سے یقین نہیں کیا تھا، انہوں نے یسوع مسیح کو پوری طرح سے نہیں جانا تھا، پوری طرح سے نہیں مانا تھا، اس لیے انہوں نے آدھے پیسے اپنے پاس رکھ لیے۔ وہ اس لیے رکھ لیے کہ اگر رسولوں کے کہنے کے مطابق اگر یروشلم ڈسٹروائے نہ ہوا، ہیکل مسمار نہ ہوئی، تو جو ہمارے پاس پیسے بچے ہوں گے ہم اسی سے اپنا گزر بسر یا کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کر لیں گے۔ اس لیے انہوں نے آدھے پیسے اپنے پاس رکھ چھوڑے، کیونکہ رسول اس بات کے لیے تیار تھے کہ جب یروشلم ڈسٹروائے کر دی جائے گی تو یہ ساری جو کلیسیا ہے یہ یروشلم کو پہلے ہی چھوڑ کر چلی جائے گی، اور وہ پیسہ اس لیے اکٹھا کر رہے تھے کہ انہوں نے پوری دنیا میں خوشخبری کے لیے نکلنا تھا، یسوع کے پیغام کے لیے نکلنا تھا، منادی کے لیے نکلنا تھا، اس لیے وہ جائیداد بیچ کر پیسہ اکٹھا کر رہے تھے۔ لیکن حنانیہ اور سفیرہ نے آدھا سچ مان لیا اور آدھا شک کیا، اس لیے وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اور میرے عزیزو کیا ہوا؟ سن 70 کی دہائی میں کنگ ٹائٹس کے دور میں رومی حکومت میں ہیکل مسمار کر دی گئی اور یروشلم کو برباد کر دیا گیا، اور جو یہودی تھے، فقی فریسی تھے اور 12 قبیلے تھے، یہ سب تتر بتر ہو گئے۔ اور اس کے بعد 1950 سالوں تک اسرائیلی جو ہے وہ اپنے ملک نہیں جا سکے اور وہ تتر بتر رہے اور ظلم و ستم کا شکار رہے۔ اور اگر آپ ہسٹری چیک کریں تو 2 ورلڈ وار میں یہودیوں پہ یہ غضب کا پیالہ اس قدر اڈیلا گیا کہ جب آپ اس پہ نظر گھماتے ہیں، اس کو چیک کرتے ہیں، تو انسان کی روح لرز جاتی ہے کہ اس قدر شدید یہ غضب کا پیالہ ان پہ اڈیلا گیا۔ ان کو
بھری سردی میں برہنہ کھڑا کر دیا جاتا، ان کو زندہ جلا دیا جاتا، ان کو ان کی ٹرینیں، ان کی بسز میں ان کو پوری کی پوری بسز جلا دیتے. جتنے 2-2, 250, 300 یہودی اگر ایک بس میں سوار ہے، اگر ایک ٹرین میں سوار ہے تو وہ پوری کی پوری ٹرین جلا دی جاتی. اور آپ یقین کریں کہ ایک زندہ باڈی میں ایسے ایکسپائرمنٹ کیے جاتے، ان کے سر کھول دیے جاتے، ان کے دل کھول دیے جاتے زندہ کے، اور زندہ انسانوں کے اوپر پورے ایکسپائرمنٹ کیے جاتے، ان کے سینے کاٹ دیے جاتے اور ان کو زندہ آگ کی بھٹیوں میں ڈال دیا جاتا. اس قدر ان پہ ظلم و ستم ہوئے اور یہ چھپ چھپ کر رہتے تھے. یسوع مسیح اس دن انہی باتوں کے لیے فکر مند تھے. وہ خدا کی آنکھ کی پتلی کے لیے پریشان تھے، لیکن جیسی خدا کی مرضی تھی وہ پورا ہونا ضرور تھی. اور یہ اس لیے ہوا کہ غیر قومیں بھی خدا کو جان سکیں، غیر قومیں بھی خدا کی طرف آ سکے، یسوع مسیح کو جان سکے، اس کی قربانی کو جان سکے، اس کفارے کو جان سکے جو تمام بنی نوع انسان کے لیے بلکہ ہر ایک مخلوقات کے لیے دیا گیا. اور یہ ساری پروفیسیز جو یسوع مسیح نے پہلے ہی سے کر دی تھی، یسوع مسیح نے پہلے ہی سے اپنے شاگردوں کو بتا دیا تھا کہ یروشلم تباہ ہوگا اور ہیکل مسمار ہوگی اور یہودی تتر بتر ہوں گے. اس لیے شاگرد اپنی تیاری کر رہے تھے. اور ٹھیک اپنی مصلوبیت سے ایک ہفتہ پہلے جب یسوع مسیح یروشلم میں داخل ہو رہے تھے تو وہاں پر بھی یسوع نے بڑی دل سوزی سے، بڑے دکھ کے ساتھ یروشلم کے لیے وہاں پر بھی پروفیسی کی. اور یسوع مسیح نے کہا، اے یروشلم تو جو نبیوں کی قاتل ہے، تو جو نبیوں کو قتل کرتی ہے. دراصل وہاں پر بھی یسوع مسیح یہی بتا رہے ہیں کہ یروشلم جو ہے وہ برباد ہو جائے گا اور ہیکل جو ہے مسمار ہو جائے گی. اور یہ ساری باتیں اس دعا کا حصہ ہیں جو یسوع مسیح گتسمنی باغ میں کر رہے تھے. لیکن یہ سب خدا کی مرضی تھی اور خدا کی مرضی اٹل ہے اور وہ پوری ہو کر رہی. اور میرے عزیزو، میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یسوع مسیح نہ تو جسم میں کمزور تھے، نہ روح میں کمزور تھے، نہ ہی وہ اپنے ارادہ میں کمزور تھے. یسوع مسیح کی روح بھی تیار تھی، یسوع مسیح کا جسم بھی تیار تھا اور یسوع مسیح ارادے میں بھی مضبوط تھے. اور یسوع مسیح نے بڑے شاہانہ انداز سے آواز بلند فتح کا نعرہ لگایا کہ سب تمام ہوا، اور یہ کہہ کر اپنی جان دے دی کہ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. اور یسوع مسیح نے خدا اور انسان کا ملاپ کروا دیا. تو میرے عزیزو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ کو اس بات کی سمجھ آئی ہے کہ یسوع مسیح نے گتسمنی باغ میں کیوں یہ کہا کہ یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ بات دوسرے بھی جانیں، دوسروں تک بھی یہ گڈ نیوز جائے، تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اور اگر آپ کا کوئی کویسچن ہے تو کمنٹ میں ضرور لکھیں، میں ضرور اس کا رپلائی کروں گا. اور ویڈیو کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں، اور نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کریں، کیونکہ میں بائبل میں سے اسی طرح کو کوئی دلچسپ ٹاپک آپ کے لیے لے کے آؤں گا. سو مسیح میں آپ جیتے رہیں. آمین.